فرحان میرا بچپن کا دوست ہے اور ہم دونوں بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ رہے۔ پھر وہ کمانے کے لیے کراچی چلا گیا۔ فرحان کی شادی ہو چکی تھی۔ فرحان اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے گیا۔ فرحان چند دن پہلے گاؤں آیا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے خود کے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا۔ فرحان کہتا ہے، ایک دن صبح کے وقت میری بیوی کے ساتھ کسی مسئلے پر لڑائی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے سے غصہ ہو گئے، اور میں نے مزید مسئلے کے بڑھنے سے بچنے کے لیے غصے سے اٹھا اور نوکری پر چلا گیا اور سارا دن کام کرتا رہا۔ غصہ کی وجہ سے رات کے وقت اوور ٹائم دیر تک کام کرتا رہا۔ گھر جانے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے جان بوجھ کر دیر کی۔ جب تھک گیا تو چھٹی کی اور باہر کی طرف نکل پڑا۔ اب میرا موڈ تھا کہ آج رات گھر سے باہر ہی رہنا ہے اور بیوی کو بھی پتہ لگے اور آئندہ میرے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ خیر اس وقت غصے میں تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں کہیں رات گزارنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ کچھ دور چلا ہی تھا کہ ایک خالی گھر جو کسی کی رہائش نہ ہونے کی وجہ سے بکھرا پڑا تھا اور اینٹیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ خیر میں نے سوچا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آج رات یہیں گزار لیتے ہیں۔ بیوی کی کال آتی رہی اور میں بار بار کٹ کرتا رہا اور تنگ آ کر موبائل سائلنٹ پر لگا دیا۔ پھر سونے کے لیے موبائل کی لائٹ آن کر کے سونے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ گھر کے 3 کمرے تھے تو میں نے درمیان والے کمرے کا انتخاب کیا اور جگہ صاف کر کے سونے لگا۔ موبائل کو پاور آف کیا اور میرے پاس بڑا رومال تھا، اس کو اوڑھ کر سو گیا۔ رات کے کوئی 2 بجے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں ہے، اور یکدم سے میری آنکھ کھل گئی اور ڈر کے مارے میں نے کروٹ نہیں بدلی اور پھر سے سو گیا۔ کوئی 5 منٹ گزرے تھے کہ ایک بلی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ موبائل آن کیا اور دیکھا تو وہ بلی غائب تھی۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلا سویا ہوا اور گھر بھی ویران۔ اس وقت میری نیند بالکل ختم ہو گئی۔ پھر جاگنے لگا اور شرمندہ بھی تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کر مجھے یہاں نہیں سونا چاہیے تھا۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ خیر اسی باتوں میں گم تھا کہ اچانک سے چھت پر تھوڑی سی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے رومال منہ پر لیا ہوا تھا تو چپکے سے دیکھنے لگا اور ڈر کی وجہ سے کوئی حرکت بھی نہ کر سکا۔ پھر اچانک سے وہ لائٹ غائب ہو گئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ 2 بندے میرے سر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور موبائل کی لائٹ آن کی اور دیکھا کہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب گھر چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے سامنے ایک خاتون، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھوں سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ خاتون کچھ دیر چپ رہی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ میرے ہوش اس وقت اڑ گئے، ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد 2 بندوں کے ساتھ چھت پر بیٹھی وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، تم کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہاں ہماری بیٹیاں ہیں اور یہاں ہماری بیٹیاں سو رہی تھیں، ان کے کمرے میں آ کر سو گئے ہو۔ اب کی بار تو میں سمجھ گیا کہ موت پکی ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں اس عورت سے معافی مانگنے لگا، واسطے دینے لگا، مجھے معاف کر دو، غلطی سے آ گیا ہوں۔ اس عورت کی شکل مزید سے مزید ڈراؤنی ہوتی گئی، اس کی آنکھیں گیند کی طرح موٹی ہو گئیں اور اچانک سے میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے گردن سے پکڑ لیا اور میں چھڑوانے کے لیے بار بار کوشش کرتا رہا لیکن نہیں چھڑوا سکا، اور 2 مردوں نے میری ٹانگیں پکڑی اور زور کا مجھے زمین پر پٹخ دیا، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس عورت کے ہاتھ میں اچانک سے چاقو آ گیا جس سے اس نے میری ٹانگ پر وار کیا، جس سے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا، پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ جب میں نے قرآنی آیتوں کا ورد کیا، آیت الکرسی، سورۃ الناس وغیرہ پڑھنا شروع کی تو اچانک سے وہ غائب ہو گئی اور میں ٹوٹی ٹانگ سے بڑی مشکل سے گھر سے نکلا اور سڑک پر آ گیا، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا اور صبح اٹھا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ میری بیوی باہر میرا ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید مجھے ہسپتال لانے والوں میں سے کسی نے میرے موبائل سے نمبر نکال کر کال کی اور اس کو بولا تھا۔ اپنی بیوی کو اندر بلایا تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، اور میری بیوی خود کو کوسنے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو چپ کروایا اور خود کو بھی اس میں قصوروار ٹھہرایا اور ایک دوسرے سے صلح کر لی، اور مجھے ڈاکٹر کی طرف سے چھٹی مل چکی تھی۔
گھر آ کر بیوی نے قرآن کا ختم کرایا، مدرسے کے بچوں کو بلوایا، پھر جا کر میرا بوجھ کچھ کم ہوا۔ پھر ہم کراچی واپس آ گئے اور 4 ماہ بعد میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی، لیکن اب بھی احساس ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ غصے پر کنٹرول کر کے معاملے کو صحیح طرح سے سیدھا کیا جائے۔